الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 3 ذمہ داریاں دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اگر تم 3 ذمہ داریوں کو پورا کرو گے تو پھر میں بھی تمہاری 3 ذمہ داریوں کو پورا کروں گا۔ اس میں سے پہلی جو ذمہ داری ہے، پہلا جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی مومن کامل بن کے زندگی گزارے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی محبت اس کے دل میں رچ بس جائے، اور یہ بات بھی اس کے ذہن میں رہے کہ ایمان کے بغیر، اللہ کی وحدانیت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آدمی دنیا میں بہت سی عبادتیں کرتا ہے، بہت سے اچھے کام کرتا ہے، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہوتا، تو حق تعالی جل شانہ اس کے اچھے کاموں کو ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اس کا اجر و ثواب دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، آخرت میں اس بندے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، متمنی ہوتا ہے، اعمال صالحہ میں اس کی زندگی گزرتی ہے، تو ہم اس کے ثواب کو بہت بڑھاتے ہیں، اور آخرت میں ایسے ایسے انعامات سے اس کو سرفراز فرماتے ہیں، آدمی اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔
اور جو آدمی دنیا کا طلبگار ہوتا ہے لیکن وہ اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہوتا، تو حق تعالی جل شانہ اس کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کے پاس ہمارا بہت ہی اونچا مقام ہے، اس واسطے کہ ہم مومن ہیں، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ ایمان کے بغیر، اللہ کی وحدانیت کے بغیر انسان کا کوئی مقام نہیں۔ انسان کی اصل قیمت اور اصل سرمایہ تو ایمان ہے۔ اگر ایمان ہی نکال دیا جائے، آدمی بہت کچھ کر لے، راتوں میں اچھے اچھے اعمال کر لے اور بہت کچھ راضی کرنے والے اعمال کر لے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے حق تعالی جل شانہ اس کا ثواب تو اس کو دنیا ہی میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو حق تعالی جل شانہ نے پہلی بات قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ارشاد فرمائی، اے میرے بندو، مومن کامل بن کے زندگی گزارو۔ دوسری بات یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ تقوی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تقوی آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، پھر آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے اور کرنے کے بعد بھی سوچتا ہے۔ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے جو میں عمل کیا، جو کام کیا، وہ میرا عمل قبول ہوا نہیں ہوا، اس بارے میں آدمی کیا ہے سوچتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہیے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی نام ہے دو چیزوں کا، جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا، اسی کا نام ہے تقوی۔ اور پھر آدمی کوئی بھی عمل کرے تو آدمی کی نیت بھی درست ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو بڑے بڑے کام کر رہا ہے لیکن نیت اس کی صحیح نہیں ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی وہ ہے جو مختصر عمل ہی کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ہے، تو اس آدمی کو ثواب ملے گا۔ تو نیتوں کو بھی آدمی درست کر لینا۔ ہم لوگ یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں، ہمارے اندرون میں جو بہت سی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے اور جمانے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، اور تصوف سے متعلق بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، نیت کو درست کرنے کا نام تصوف ہے۔ اسی کی فکریں اور کوششیں ہوتی ہیں خانقاہوں میں، جہاں اہل اللہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی کون سا بھی کام کرو تو اس کے اندر نیت کو پہلے صحیح کر لو، درست کر لو،
اور یہ جذبہ کار فرما رہے کہ میرا اللہ، میرا خالق، میرا محسن، میرا مربی مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، میرے عمل سے راضی ہو جائے۔ اس نیت سے آدمی کام کرے گا تو وہ کام بڑا پائیدار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، اللہ نے آپ کو کافی مقبولیت عطا فرمائی۔ انہوں نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، یہ دونوں کے درمیان ہمیشہ تلخی رہا کرتی تھی، دونوں میں کشیدگی رہا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند پہنچے، کیونکہ وہ مجلس شورا کے ممبر تھے، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی دارالعلوم دیوبند پہنچے، وہ بھی مجلس شورا کے ممبر تھے۔ اب بیٹھ گئے، ملاقات ہوئی، مولانا حبیب الرحمان صاحب حضرت شیخ الحدیث کو دیکھ کے کہنے لگے، تیرا وجود اس دھرتی پہ بوجھ ہے۔ اس قسم کے کچھ الفاظ مولانا حبیب الرحمان صاحب استعمال فرمائے، تو جواب میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے فرمایا، جو طلبہ وہاں آزو بازو میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ مولانا سے کہہ دینا کہ تمہارا دارالعلوم میں آنا جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم میں آنا، دارالعلوم میں کھانا، دارالعلوم میں قیام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تم تو سیاسی لیڈر ہو، تمہارا یہاں آ کے کھانا جائز نہیں ہے، ان سے کہہ دینا۔ بعد میں یہ کشیدگی دونوں میں رہا کرتی تھی۔ ایسے ہی کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ بھائی مجھے کسی نہ کسی شیخ سے بیعت ہونا ہے۔ ان کے دل میں بات آئی کہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ، ان سے مجھے بیعت ہونا چاہیے وہاں جا کے۔ لیکن ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ بہت کمزور ہیں، نحیف ہیں، اب وہ بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے بیعت کی ذمہ داری حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے حوالے کر دی ہے، وہ کیا ہے بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب پہنچے اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی، یہ دونوں کے بہت ہی گہرے تعلقات تھے، دوستانہ تعلقات تھے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ مولانا حبیب الرحمان صاحب سے پوچھنے لگے، اچھا تم سہارنپور سے آ رہے ہو نا، تو حضرت شیخ الحدیث سے ملاقات کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت شیخ خیریت سے ہیں؟ ابھی ایک بیچارے کیا بول سکتے ہیں، دونوں میں نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے، کچھ بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ اب ان کے دل میں بات پیدا ہو گئی کہ اب مجھے آنا جانا تو بار بار پڑتا ہے یہاں پہ، جب میں دوبارہ جب یہاں آؤں گا حضرت کے پاس تو آنے سے پہلے سہارنپور ہوتے ہوئے آؤں گا، صرف ملاقات کر لوں گا، بات چیت نہیں کروں گا، حضرت شیخ سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا۔ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب اگر پوچھ لیں تو مجھے بھی بولنے کا موقع ملے گا کہ حضرت شیخ سے میں ملاقات کر کے آیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حضرت سے ملاقات کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے، تو سب سے پہلے مولانا حبیب الرحمان صاحب سہارنپور اترے، ادھر کے مظاہر علوم سہارنپور پہنچے۔ اب پوچھے کہ بھائی حضرت کہاں رہتے ہیں شیخ الحدیث؟ وہ دن کا وقت تھا، تو خادم نے کہا کہ بھائی حضرت اس وقت دارالمطالعے میں ہے، مطالعہ فرما رہے ہیں، اب اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ مجھے حضرت سے بات چیت کرنا نہیں ہے، صرف مصافحہ کرنا ہے اور چلے جانا ہے۔ تو وہ خادم گیا اور جا کے
حضرت شیخ الحدیث سے کہنے لگا کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب، وہ آپ سے صرف ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا دیکھو ان سے کہہ دینا اگر صرف ملاقات کرنا ہے تو آ جانا، اگر بات چیت کرنا ہے تو مغرب کے بعد آنا، میں بات چیت نہیں کروں گا، میں تو اپنے مطالعے میں ہوں۔ تو مولانا حبیب الرحمان صاحب کو اجازت دی گئی۔ اب وہ ملاقات کے لیے اندر جانا چاہ رہے تھے، حضرت شیخ الحدیث خود باہر آئے ان کے استقبال کے لیے، آئے آ کے ملاقات کیے۔ ملاقات ہوتے ہی مولانا حبیب الرحمان صاحب جانے لگے، جاتے جاتے انہوں نے حضرت شیخ الحدیث سے فرمایا کہ دیکھو ایک سوال میں تم سے کر رہا ہوں، اس کا جواب دے دینا، سوچ سمجھ کے جواب دینا، ابھی نہیں دیے تو کوئی بات نہیں، 2-3 دن کے بعد جب میں آؤں گا تو اس کا جواب دینا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ تو مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ یہ سوال میں تمہیں دے رہا ہوں، اور جواب دینے میں اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پھر میں بعد میں آؤں گا تو اس کا جواب دے دینا۔ اللہ نے حضرت شیخ الحدیث کو وہ علم عطا فرمایا تھا، اولیاء اللہ کی صحبتوں کا وہ نتیجہ تھا۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو 2 دن کا کیوں انتظار کر رہے ہو، ابھی سوال پوچھے نا، اس کا جواب بھی لے کے چلے جاؤ۔ فرمایا کہ تصوف تم پوچھتے ہو کس بلا کا نام ہے؟ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، اپنی نیتوں کو درست کرنے کا نام ہے تصوف۔ نیت صحیح ہو جائے گی تو اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو پھر اعمال بھی صحیح نہیں ہوگی، اس کا نام ہے تصوف۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب دنگ رہ گئے، وہ سوچ کے آئے تھے، میں یہ بولوں گا تو انہیں یہ بولیں گے، اس کے بعد پھر میں یہ سوال کروں گا تو انہیں اس کا یہ جواب دیں گے، اس کے بعد پھر میں یہ سوال کروں گا تو انہیں یہ جواب دیں گے۔ انہوں ایک سوچتے ہوئے آئے میں ان سے مناظرہ کرنا ہے حضرت شیخ الحدیث سے بول کے آئے تھے، لیکن حضرت شیخ الحدیث نے ایسا جواب دیا کہ چاروں خانے چت ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، نیتوں کو درست کرنے کا نام تصوف۔ وہ بات ان کے دل پہ لگی، وہ تو 2 دن کے لیے رائے پور جا رہے تھے، ملاقات کر کے 2 دن مجھے وہاں قیام کرنا ہے۔ وہاں پہنچ کے 1 دن وہاں ٹھہرے، بس حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے پاس ٹھہر کے بھی 2 دن آ گئے۔ آگے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچ کے کہنے لگے کہ حضرت میں تو وہ سوال اس نیت سے پوچھا تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اور آپ کوئی ایسا سوال جواب دیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، پھر آپ کوئی بولیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، میں تو یہ سوچ کے آیا تھا، لیکن آپ نے ایسا جواب دیا کہ میرے پاس اب کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں۔ اس کے بعد مولانا نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، دونوں میں کافی کشمکش چلتی تھی، حضرت شیخ الحدیث اور مولانا حبیب الرحمان صاحب کے درمیان۔ جب یہ جواب ان کو مل گیا، اب دل میں محبت آ گئی مولانا حبیب الرحمان صاحب کے، ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ اب وہ مجلسوں میں آنے لگے، شریک ہونے لگے، اور اللہ کا کرم اور احسان یہ بھی ہوا کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب اپنے دونوں بچوں کو حضرت شیخ الحدیث کی تربیت میں بھیجے، آپ ان کی تربیت فرما دیجیے۔ اور اس کے بعد ہوا ایسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ مولانا حبیب الرحمان صاحب کو اجازت بھی دے دی۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، نیتوں کو درست کرنے کا نام تصوف ہے۔ کوئی بھی کام کرو تو نیت آدمی کی پہلے صحیح ہونا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے آدمی کرنا، اگرچہ کہ وہ عمل مختصر رہے، لیکن اس کے اندر جو اخلاص پیدا ہوگا، احد پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ، اس کے اندر وہ جان پیدا ہوتی ہے اخلاص کی وجہ سے، نیتوں کو درست کرنے کی وجہ سے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھو، پہلی ذمہ داری انسانوں پہ یہ ہے مومن کامل بن کے زندگی گزارنا،
دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اور کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو نیتوں کو صحیح کر لینا، درست کر لینا۔ دینی مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو آخری سال کے جو طلبہ ہوتے ہیں دور حدیث کے، وہاں پہ صحاح ستہ جو 6 کتابیں ہوتی ہیں جن کو کتب ستہ کہتے ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی ہے اور کہ ابو داود، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک کتاب ہے ابو داود۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 5 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ 5 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھی۔ انہوں نے جب اپنی کتاب لکھی ابو داود، تو وہ 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث منتخب کر کے ابو داود شریف یہ کتاب لکھی انہوں نے۔ ابو داود کے مقدمے میں امام ابو داود نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث منتخب کیے ہیں اپنی کتاب میں، یہ پوری احادیث صحیح ہیں، صحیح کے مثل ہیں، اور 4800 احادیث میں سے پھر 4 احادیث کا انتخاب کیے۔ غور سے سنو، بڑی اہم بات ہے۔ 4800 احادیث میں سے 4 احادیث کا انتخاب کیے، اور یہ فرمانے لگے یہ 4 احادیث ایسے ہیں انسان کے لیے یہ کافی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 4 احادیث کو اور اس کے تقاضوں کو، اگر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے لگ جائے گا، پوری شریعت اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ 4 احادیث پہ اگر عمل کر لے گا آدمی، پوری شریعت اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اب وہ 4 احادیث کیا ہے، غور سے سنیے، ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی وضاحت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی حدیث کیا ہے جو امام ابو داود نے ذکر فرمائی؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کو وہی ملے گا جس نے اس کی نیت کی ہے۔ کہیں بھی جا رہے ہوں تو نیت صحیح ہونا۔ اجتماعات میں جا رہے ہیں، پروگرام میں جا رہے ہیں، یا کسی کا بیان سننے کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی اور کام کے لیے جا رہے ہیں، تو نیت یہ ہونا کہ میرے اس عمل سے میرا مولا راضی ہو جائے، میرا خالق راضی ہو جائے، میرا محسن راضی ہو جائے۔ بہت سے لوگ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، صرف نام عمرے کا ہوتا ہے، مجھے کہنے دیجئے میرے بھائی، بات اگرچہ کے تلخ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، عمرہ بھی صحیح معنی میں نہیں کرتے، مناسک عمرہ بھی صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے، بس رسمی طور پہ عمرہ ادا کر دیتے ہیں، اور کرنے کے بعد اب 10-12 دن جو ہوتے ہیں، اب ان سے ملاقات، ان سے ملاقات، وہ چیز خریدنے میں، یہ چیز خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نیت چونکہ ہماری صحیح نہیں ہے، رسمی طور پہ عمرے کا ہم اعلان کر کے جاتے ہیں، کوئی ثواب ملے گا ذرا بتائیے؟ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، نیت آدمی کی صحیح ہوگی تو آدمی کو ثواب ملے گا۔ تو امام داود علیہ الرحمہ نے 4800 احادیث میں سے 4 احادیث منتخب فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان 4 احادیث پر عمل کرے گا تو پوری شریعت اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اس میں سے پہلی حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آدمی کو وہی ملے گا جس نے اس کی نیت کی۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ عن النعمان بن بشیر
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ نے حلال چیزیں بھی واضح فرمائی اور حرام چیزیں بھی واضح فرمائی، دونوں چیزوں کو اللہ نے کھول کھول کے بیان فرمایا، کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، کن چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ترکاری حلال ہے، اور کیا ہے، اسی طرح معقول اللحم جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکری ہے، دمبا ہے، اسی طرح گائے ہے، اور بہت سے جو جانور ہیں یہ حلال جانور ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، اللہ نے حلال کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حرام کر کے رکھی ہیں، آدمی اس سے دور رہے۔ وہ حرام کون سی چیزیں؟ سود ہے، ربا ہے، اور اسی طرح دم مسفوح ہے، مردار جانور ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کر کے رکھی۔ کسی پر ظلم کرنا ہے، کسی پر تہمت باندھنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے حرام قرار دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بھی واضح فرما دیا اور حرام چیزوں کو بھی واضح فرما دیا۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ مشتبہ کا مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ بینہما مشتبہات، کچھ چیزیں ایسی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حلال کو حلال سمجھے گا اور حرام کو حرام سمجھے گا اور مشتبہات سے بچ کے زندگی گزارے گا تو اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ اور جو آدمی مشتبہات میں پڑ جائے گا تو وہ کیا ہے، حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا، حرام چیزوں میں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بعضیں چیزیں ایسی ہیں جن کو قرآن اور احادیث میں کھول کھول کر اس کا حکم بیان فرما دیا گیا ہے، بھائی یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، کھول کھول کے بیان فرما دیا گیا۔ اور بعضیں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم کھول کھول کے بیان نہیں کیا گیا، اس کو بولتے ہیں مشتبہات۔ اب عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کون سی چیزیں مشتبہات ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، علماء سے رجوع ہونا ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، ایک اندازے سے یہ کر لیتے ہیں، بھائی یہ چیز حلال ہے تو یہ چیز بھی حلال ہوں گی، چلو اس کو کر لیں گے۔ کرتے کرتے آدمی حرام چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جائے کہ جس کا حکم واضح نہ ہو تو ہم سب سے پہلے علماء کرام سے رجوع ہوں، مفتیان کرام سے رجوع ہوں اور فقیہ حضرات سے رجوع ہوں۔ وہ آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز صحیح نہیں۔ گوگل سے مسئلہ نہ کو پوچھو، اس کو مفتی بنا لیے لوگ، ان نہیں بتاتا۔ علماء سے کیا ہے ربط قائم کرو بھائی، علماء سے پوچھو، علماء بتائیں گے آپ کو، مفتیان کرام بتائیں گے، فقیہ حضرات بتائیں گے۔ آج ایسا حال ہو گیا کہ لوگ علماء کے پاس رجوع ہونا نہیں چاہتے، بیٹھے بیٹھے گوگل کو مار لیتے، مفتی کو مار کے دیکھ لیتے۔ بہت سے لوگ بھٹک جا رہے ہیں اس سے۔ ارے ان علماء کرام کا کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ 8 سال اپنی قیمتی عمر کو انہوں نے اپنے پڑھانے میں لگا دیا۔ 8 سال مدرسوں میں رہے، قرآن سیکھے، احادیث سیکھے، علوم سیکھے اور بہت کچھ سیکھے، لیکن امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ، بڑا طبقہ ایسا ہے وہ علماء سے رجوع نہیں ہوتا، اور اندازے سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہوگی، اور کیا ہے، حالانکہ وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اس کو اختیار کرنے لگتا ہے تو ہوتے ہوتے آدمی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، حرام میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
کہ اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں قرآن و احادیث میں کہ جن کا مسئلہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم صاف طور پہ ہمیں نہیں ملتا، واضح طور پہ نہیں ملتا، اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ایسے وقت تم علماء سے رجوع ہو، مفتیان کرام سے رجوع ہو، فقیہ حضرات سے رجوع ہو، وہ قرآن و حدیث کو دیکھنے کے بعد وہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے، عام آدمی اس کو حل نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، دوسری حدیث جو امام داؤد علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی وہ کون سی ہے کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ کے زندگی گزارے گا تو اپنے دین کو بھی محفوظ کرے گا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کرے گا، اور جو آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے گا تو وہ کیا ہے، پھر حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ دو ہو گئے۔ تیسری حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، بیکار چیزوں کو ترک کر دے، فضول اور بیکار چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ لا یعنی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم۔ ابھی 31 دسمبر کی رات گزری، کتنے لوگ ناچے، کتنے لوگ ڈانس کرے، اور کتنے لوگ کیا کیا کرے، اور رقص و سرور کی محفلوں میں شریک رہے، اور عورتیں اور نوجوان لڑکیاں کلبوں میں ناچتی رہیں، وہ پروگرام دیکھنے گئے۔ بیکار چیزوں میں، لایانی چیزوں میں، ایسے کاموں میں ہم رہتے ہیں میرے بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، فضول اور بیکار کاموں میں نہ پڑے۔ اللہ نے انسان کو کیا ہے، کہیں کے لیے بنایا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم ہے کہ بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے، کسی کا تمسخر، کسی کا مذاق، کسی کی غیبت، کسی کو گالیاں دینے میں، اور کسی پر بہتان لگانے میں، اور بہت کچھ ایسے گناہ ہیں میرے بھائی، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ایسی چیزوں میں امت پڑی ہوئی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو نئے سال کے موقع پر اپنے گھروں کے سامنے پٹاخے بجاتے رہے، پٹاخے ناچتے رہے اور مبارکبادی دیتے رہے۔ یہ مبارکبادی دینے کا وقت ہے نیا سال، یہ تو افسوس کرنے کا، غم کرنے کا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ ارے غیر کر رہے ہیں تو کرنے دیجئے، ان کے پاس وہ درست ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات ہے، کیا اسوہ ہے، کیا نمونہ ہے، اللہ کے نبی نے کیسے زندگی گزاری ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیکار کی چیزوں میں پڑے ہوئے۔ یہ تو افسوس کرنے کا دن ہے میرے بھائی، نیا سال کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اور محاسبہ کرنا گزرے ہوئے سال کے بارے میں کہ گزرے ہوئے سال میں کیا کیا اعمال کرا۔ آدمی بیٹھ کے غور کرنا، نماز پڑھا نہیں پڑھا، اچھے اعمال کرا نہیں کرا، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرا کہ نہیں کرا۔ آدمی پورے اعمال کا، پورے سال کے اعمال کا محاسبہ کرنا نئے سال کے موقع پہ، اور آئندہ سال کے لیے، آئندہ زندگی کے لیے ایک منصوبہ بنانا۔ جو کچھ کوتاہیاں اس سال ہو گئی ہیں، آئندہ سال یہ کوتاہیاں نہیں، ایک منصوبہ آدمی کو بنانا چاہیے۔
کتنی نمازیں ہم سے ہوئیں گزرے ہوئے سال میں؟ محاسبہ کریں ہم لوگ. یہ نمازیں بھی ابھی ہمارے محترم مسعود بھائی سنا رہے تھے کہ موت کے اوپر بولو بول کے. اب وہ بعض لوگوں کیا ہے، موت بولے تو ڈر جا رہے ہیں. اب ایسا ہو رہا کہ ارے جانا سب کو ہے بھائی. وہ موت کا واقعہ سناؤ نہ کو سناؤ، موت کے بارے میں بولو نہ کو بولو. وہ اسرائیل تو طاق میں ہیں، کب آ رہے ہیں پتہ نہیں. کس کس کے نامہ لسٹ آ گئی ان کے پاس، وہ بھی ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے. داڑھی کا ویٹ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں نا اب بھی 40 سال کا ہونا چاہیے، 20 سال ابھی ہے. وہ سب کوئی ضروری نہیں ہے. کب آتا کیا کرتا ہوں نہیں معلوم. یہ سوچ کے عمل کرو کہ میری زندگی کا یہ آخری عمل ہے. یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے. یہ سوچ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ میری زندگی کا یہ آخری خرچ کرنا ہے. پھر دیکھو اس کے اعمال میں کیسا اخلاص ہوگا. ہم تو امید لگائے بیٹھتے ہیں. اب بھی میں نا ابھی نوجوان بچہ ہے جی میرا 17-18 سال کا، اس کی شادی کرنا، پھر اس کے بچے ہونا، پھر ذمہ داریاں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ آئے خود دیکھیں گے فرشتہ. ابھی سوچتے رہتے رات میں آ جاتا ہوں، آگے قصہ ختم کر کے چلے جاتا. تو ہر آدمی کو محاسبہ کرنا، نمازوں کے بارے میں سوچنا کتنی نمازیں پڑھے ہم نا. یہ نمازیں بھی انسان کو موت کی یاد دلا رہے ہیں. غور سے سنو کیسے یاد دلاتے موت کی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوچتا رہا. فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت کافی لمبا ہے. ظہر سے عصر تک کا ذرا کم ہے. عصر سے مغرب تک کا اور ذرا کم ہے. مغرب سے عشاء تک کا اور کم ہے. یہ جو اللہ نے جو اوقات کے درمیان جو فرق رکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی. جب میں حضرت تھانوی کی کتاب، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب المصالح العقلیہ میں نے کتاب پڑھی تو اس میں حضرت نے نماز کے اوقات کے درمیان جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے چند حکمتیں مجھے بہت پسند آئی. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ دیکھو فجر کی نماز ایسی ہے، فجر کی نماز کا وقت آیا تو یوں سمجھو کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد 2 زمانے کافی لمبے ہوتے ہیں انسان کے، ایک بچپن کا اور ایک جوانی کا. بچپن کا زمانہ 15-16 سال پہ محیط رہتا. جوانی کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ بھی 40-45 سال پہ کیا ہے محیط رہتا ہے. تو یہ 2 زمانے کافی لمبے ہیں. تو اللہ نے فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان جو کافی لمبا وقت رکھا ہے اس میں 2 زمانوں کی طرف اشارہ ہے. بچپن کے زمانے کی طرف اور جوانی کے زمانے کی طرف. ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کا وقت ہو گیا. یہ وقت آدمی کو بول رہا اب تو بوڑھا ہونا شروع ہو گیا. ظہر کا وقت کب ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد ہے نا، استوا کے بعد ظہر کا وقت رکھا گیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے. جو کالے کالے بالاں تھے اب سفید ہونا شروع ہو رہے ہیں. اب جوانی تیری ختم ہو رہی، بڑھاپے کا آغاز ہو رہا. ظہر کی نماز کا وقت آتا، انسان ظہر کی نماز نہیں پڑھتا. اور عصر کی نماز آ گئی، عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو عصر کی نماز کا وقت انسان کو بار بار متنبہ کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے اب تو بوڑھا ہو گیا ہے. زرد جب پڑ جاتا ہے، پیلا پیلا ہوتا ہے جب سورج، اس وقت کیا ہے عصر کا وقت رکھا گیا. اس بات کی طرف اشارہ ہے اب تیرے پورے بال سر کے سفید ہو چکے. وہ کالے لگے تو کیا بھی نہیں ہوتا، وہ دھوکہ ہے، دھوکہ. لوگ آج کل ایک صاحب آ کے سنا رہے تھے، کچھ نکلا کرتے ہو انہوں فیس بک پہ دیکھے کرتے 2 منٹ میں بالاں کالے ہو جا رہے ہیں. ارے وہ کالے ہو گئے تو کیا اندر رہنا جی اصل چیز ہے. جوانی اندر رہنا، اوپر لگا لے کیا کرتے، دھوکہ دے رہے، دھوکہ. وہ آنے کی چیزیں آتے رہتے، اس کو اسے چھوڑ دینا. اب بیوی بیچاری بھی 40 سال سے دیکھ رہی ہمارے کون کیسے ہے سو معلوم ہے.
آپ کہیں کہ ان کے سامنے جوان ہو گیا ہونا بول کے بتا رہے ہیں ہم لوگ. سوب دیکھ رہے ہو نا کون کیسے ہے کیا ہے, کس کو بتانا ہے ہمارے کو. وہ کالا وغیرہ سب چھوڑ دو میرے بھائی. تو عصر کی نماز کا وقت آیا تو اس بات کی طرف اشارہ, انسان بوڑھا ہو گیا. اب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے, انسان نماز نہیں پڑھتا عصر کی بھی. مغرب کا وقت آیا, مغرب کی نماز کب رکھی گئی؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد. اس بات کی طرف اشارہ ہے اب تیری زندگی کا سورج غروب ہو گیا. بوڑھا ہونے کا آدمی کیا ہوتا ہے, چلے جاتا نا. 60 سال تک پھر بھی موقع ہے, بول سکتے, رہ سکتے بول کے بول سکتے. 60 کے اوپر آنے کا تو نہیں, گارنٹی نہیں ہے, اس کی بھی نہیں گارنٹی, مگر پھر بھی بول سکتے. 60 کے بعد تو نہیں ہے. اب 60 کے اوپر جتنے لوگ ہیں قصور میں جی رہے ہیں سب. اب کب آتا بلاوا پتا نہیں. تو مغرب کی نماز سورج کے غروب کے بعد رکھی گئی ہے, اور اس طرف اشارہ ہے مغرب کی نماز کا وقت آیا, اے انسان تیری زندگی کا سورج غروب ہو گیا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, جو بھی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ اس کے محاسن کو یاد کرتے ہیں, بڑے اچھا آدمی تھا بھائی, اللہ والا تھا, اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کرتا تھا, خیرات کرتا تھا, بہت کچھ کرتا تھا. آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, روتے ہیں. کتنے دن روتے آتے ہیں؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ, بہت ہو گیا. اس کے بعد بھول جاتے. مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ہے بس اتنا وقت ہے. لوگ رو رو کے تھک جاتے ہیں, لوگ رو رو کے تھک جاتے ہیں. عشاء کا وقت آ گیا, ختم. لوگ اس کے محاسن کو یاد کرنا بھی بھول جاتے, خوبیوں کو یاد کرنا بھی بھول جاتے. تو ایک بزرگ نے کچھ اشعار لکھے ہیں, بڑے اچھے اشعار ہیں, اس کو بیان فرمایا. آنے والے تو چلے آتے ہیں لیکن جانے والے تو نہیں آتے, طریقہ کیا ہے؟ آنے والے تو چلے آتے ہیں لیکن جانے والے تو نہیں آتے, یہ طریقہ کیا ہے؟ دم نکلتے ہی ہوا بوجھ سبھی ہوا معلوم, جل لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے. جب تک تھا ترا پیسے والا تھا, سب قریب تھے, کچھ تو بھی ملتا بول کے. دم نکلا, دم نکلتے ہی ہوا بوجھ سبھی ہوا معلوم, جد لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا. اس میں کیا رکھا بھائی, لے کے جاؤ. یہ بھی تو کرنا ہے مجھے, وہ بھی تو کرنا ہے مجھے, جانے والے تیری باتوں کا بھروسہ کیا ہے. دنیا میں رہ کے بولتا نا, یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا, یہ بھی تو کرنا ہے مجھے وہ بھی تو کرنا ہے مجھے, جانے والے تیری باتوں کا بھروسہ کیا ہے. جن کو زام تھا کل تک اپنی عمارت پر, نام تک بھول گئی آہ یہ دنیا کیا ہے. جن کو زام تھا کل تک اپنی عمارت پر, لوگ نئے نئے عمارتیں بنا رہے ہیں, عجیب عجیب عمارتیں بنا رہے ہیں, اور کیا ہے داد تحسین حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھو کیسا کیسے میں عمارت بنایا ہوں, کیسا ٹھہری ہوئی ہے وہ عمارت. لوگوں کو بلا کے بتلاتے ہیں کیسی زبردست یہ عمارت ہے, کتنی خوبصورت عمارت ہے, ایک عجوبہ ہے, لوگ بتاتے ہیں. جن کو زام تھا کل تک اپنی عمارت پر, نام تک بھول گئی آہ یہ دنیا کیا ہے. کل تو آغوش محبت کے مزے لیتے تھے, آج آغوش لہد میں ہے یہ قصہ کیا ہے. دنیا میں مزے اڑا رہے تھے, آغوش محبت کے مزے لیتے تھے, آج آغوش لہد میں ہے یہ قصہ کیا ہے. 2 گھڑی روئیں گے دوست احباب اعزا کامل, پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے. کتنے دن روتے جی, ہر ایک کو دنیا چھوڑنا ہے. ہم موت سے کہیں بھی بھاگ کے جا نہیں سکتے, مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جائے, موت آ کے ضرور پکڑ کے رہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جس کی موت جہاں لکھی ہے, جس حال میں لکھی ہے, جس سبب سے لکھی ہے, ٹھیک اسی وقت انسان کی موت آتی. کہاں کس کی موت لکھی ہوئی ہے سب ہمارے کو نہیں معلوم, وہ اسرائیل کو معلوم ہے یہ بیٹے کی روح کہاں نکالنا ہے. جہاں لکھی ہے, جس حال میں لکھی ہے, ٹھیک اسی وقت انسان کی موت. وقت تو فکس ہے جی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے, بہت سے لوگ آپ کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں.
تو حضرت اسرائیل بھی تشریف لائے مجلس میں. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ اسرائیل آگے اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں. ابھی ڈر گیا, نیا نیا دکھ رہا ہے, میرے کو دیکھ رہا, کس کو بھی نہیں دیکھ رہا, کیا قصہ کیا ہے, آیا نیا نیا ہے, پہچانتے بھی نہیں اس کو, اتنے لوگ ہیں, کس کو بھی نہیں دیکھ رہا, میرے کو دیکھ رہا. اب ان ڈر کے کیا کرا, سلیمان علیہ السلام کو بولا, کوئی بات نہیں, وہ ڈینجر دکھ رہا جی, آپ ہواؤں کو حکم دے دو, ہوائیں لے جا کے کانٹے میں میرے کو پہنچا دے. سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیے تو وہ کئی ہزار کلومیٹر دور لے جا کے اس کو پہنچائے. ابھی اترا, اسرائیل وہاں موجود, گئے جا کے اس کی روح قبض کرے. پھر کئی دنوں کے بعد پھر مجلس میں تشریف لائے اسرائیل سلیمان علیہ السلام کی. تو سلیمان علیہ السلام بولے, بھائی تم ایک مرتبہ میری مجلس میں آئے تھے, ایک آدمی کو گھور کے دیکھے تو ڈر گیا, میں ہواؤں کو حکم دیا تو ہوائیں لے جا کے کئی ہزار کلومیٹر دور اس کو پہنچا دی. تو ملک الموت جو ہے حضرت اسرائیل بولے, ہاں میں بھی سوچ رہا تھا اللہ نے اس کی روح فلاں جگہ نکالنے کا حکم دیا تھا, میں آ کے دیکھا تو آپ کی مجلس میں ہے, میں اس کو گھور کے دیکھا تو ہوائیں اس کو وہاں لے گئی جہاں اس کی روح نکالنا. جس کی موت جہاں لکھی ہے, جس حال میں لکھی ہے, جس سبب سے لکھی ہے, ٹھیک اسی وقت انسان کی موت واقع. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کی موت نماز پڑھتے ہوئے آئے. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کی موت قرآن مجید پڑھتے ہوئے آئے. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کی موت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے آئے, مال خرچ کرتے ہوئے آئے. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کی موت تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے آئے. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کی موت دعائیں کرتے ہوئے آئے. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے. کتنے بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو وقتی لذت کے خاطر شراب نوشی کرتے ہیں اور وہاں جا کے دکانوں پہ ٹہر کے شراب خریدتے ہیں اور شراب نوشی کر کے آتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ روڈ کہاں ہے, گھر کہاں ہے, اور کیا ہے, اپنے مخصوص حالت میں چلتے ہوئے آتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے. کتنے بد نصیب لوگ ہیں. دعا کرتے رہنا, اے اللہ موت اس حال میں آئے, اے اللہ آپ روح ایسے وقت میرے نکالے کہ میں نماز پڑھتا رہوں, روزہ رکھتا رہوں, آپ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے میری موت آئے. یہ بڑی خوش نصیب موت. تو بہرحال امام ابو داود علیہ الرحمہ نے جو 4 احادیث بیان فرمائی, اگر کوئی آدمی ان 4 احادیث کو پر عمل کرنے لگ جائے گا, زندگی کا نصب العین بنا لے گا, تو سمجھ لو کہ پوری شریعت اس کی زندگی میں داخل ہوگی. اس میں سے پہلی حدیث کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اور دوسری جو حدیث ہے, ان الحلال بین و ان الحرام بین, حلال چیزیں بھی واضح ہیں, حرام چیزیں بھی واضح ہیں, اور مشتبہات, ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں. 2 ہو گئے. تیسری چیز کیا ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار اور فالتو چیزوں سے پرہیز کرے, بچتا ہوا زندگی گزارے. 3 ہو گئے. چوتھی حدیث کیا ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا. یہ ہے انسان کی خوبی اور کمال. ہمارا حال کیا ہے, جو چیز ہم پہنتے ہیں کسی کو وہ چیز دلاتے ہیں, جو چیز ہم کھاتے ہیں کسی کو کھلاتے ہیں, جس گاڑی میں ہم کیا ہے سفر کرتے ہیں کسی غریب کو اس گاڑی میں بٹھاتے ہیں, پسند کرتے ہیں. جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. ہمارا حال تو ایسا ہے میرے بھائی, ہم اپنے گھروں کے سامنے کچھ غریب محتاج فقیر مانگنے کے لیے آتے ہیں, دستے سوال دراز کرتے ہیں, تو رات میں بچی ہوئی دال کیا ان کے حوالے کر دیتے ہیں,
اور گرم گرم کھانا اور سالن بنا ہوا ہوتا ہے، اور آنے والے فقیر کے ہم حوالے نہیں کرتے، رات کا بچا ہوا اس کے حوالے کر دیتے۔ ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے میرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، خود بھی کھاؤ، اچھا کھاؤ، اور اپنے آزو بازو میں آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اپنے گھر کے لیے آپ کچھ فروٹ لے کے آئے، آپ کے بازو میں جو پڑوسی رہتا ہے اس کو بھی کچھ دے دو، اللہ نے طاقت دی ہے۔ آپ کے گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہے، کبھی کبھی اس کے گھر میں بھی وہ کھانا بھیج دو، وہ بھی کھا لے گا۔ اور آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اب اپنے گھر میں کھانا تو بنا لیے اور اچھے سے عمدہ پھل اپنے گھر میں لے کے تو آئے، لیکن دوسرے بازو والوں کے پاس بھیجنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو علماء کرام نے لکھا ہے دیکھو اگر کھانا بنائے ہو یا کوئی اور چیز لائے تو چپکے سے کھا لینا، اعلان نہیں کرنا، بازو والے کو تکلیف ہوگی، وہ سوچے گا ارے یہ تو مزے مزے کی چیزیں کھا رہا ہے، ہمیں وہ چیز میسر نہیں ہے۔ اور کوئی چیز لے کے آئے ہو تو وہ چیزیں بچوں کے حوالے نہیں کرنا، گھر میں رہ کے بچوں کو کھلانا۔ وہ بچے اگر وہ فروٹ کوئی اور چیز لے کے باہر نکلیں گے، بازو والے کے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، وہ کبھی نہ خاطر ہو جائیں گے میرے ابا نے تو کچھ انتظام نہیں کیا اور ان کے بچے عالی شان کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 4 احادیث ہیں۔ پہلی بولو غور سے، پہلی حدیث کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بچتے ہوئے آدمی کو زندگی گزارنا ہے۔ تیسری جو حدیث ہے وہ کون سی ہے؟ لایانی اور بیکار چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ چوتھی حدیث یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی کیا ہے؟ آدمی پسند کرے گا۔ ان 4 چیزوں پہ آدمی حدیثوں پہ عمل کرے گا تو پوری شریعت اس کی زندگی میں داخل ہو جائے، پوری شریعت۔ اور رہ گئی وہ آیت جو شروع میں پڑھی گئی تھی، وہ کیا ہے؟ پہلی بات جو حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی کیا ہے؟ مومن کامل بن کے زندگی گزارنا۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی درست اور صحیح بات کہنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ میں عافیت ہے، راحت ہے، جھوٹ میں راحت نہیں ہے، جھوٹ میں عافیت نہیں ہے۔ اللہ جھوٹ بولنے والے کو پسند نہیں فرماتے، ان اللہ لا يحب الکاذبین فرمایا گیا، اللہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بولو تو صحیح بولو، درست بولو۔ لوگوں میں کچھ مقام بنانے کے لیے، اپنی اہمیت کو بدلانے کے لیے غلط سلط باتیں منسوب کرتے ہو، یاد رکھو زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ بات کرو تو صحیح کرو، درست کرو۔ جب آدمی یہ 3 ذمہ داریوں کو ادا کرے گا، مومن کامل بن کے زندگی گزارے گا، اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، اور صحیح اور درست بات کرے گا، تو یہ 3 ذمہ داریاں پوری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی 3 ذمہ داریاں پوری فرمائیں گے۔ 3 بشارتیں حق تعالیٰ جل شانہ اس بندے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ 2 بشارتیں دنیا کے لیے ہیں، 1 بشارت آخرت کے لیے۔ کیا ہے وہ دنیا کی 2 بشارتیں؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ان 3 چیزوں کا اہتمام کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ آدمی ڈر کے زندگی گزارے گا تو اس کے اعمال صحیح ہوں گے، سوچ سمجھ کے وہ عمل کرے گا، حرام چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گا، حلال چیزوں کو اختیار کرے گا، اور اس کے اعمال صحیح اور درست ہو جائیں گے۔ کون ہے کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا۔ دوسری بشارت کیا ہے؟ جس کی زندگی تقوی میں گزرتی ہے، اطاعت شعاری میں گزرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اعمال میں گزرتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ختم کر دیں گے اس کے۔ یہ بشارتیں دنیا کی ہیں دو۔ تیسری بشارت کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے آخرت میں اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو تین کام ہمیں کرنا ہے، اگر ہم تین کام کریں گے تو اللہ بھی تین ذمہ داریوں کو لیں گے۔ تین کام کیا ہے؟ مومن کامل بن کے رہنا، دوسرا کام یہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، تیسرا کام یہ ہے کہ بات کرے تو صحیح سچی اور درست بات کہنا۔ یہ تین کام ہم کریں گے تو اللہ تین بشارتیں سنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو درست کریں گے اور ہماری مغفرت فرمائیں گے اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی ہوگی اس آدمی کے۔ حق تعالی جل شانہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔